بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اسے برہم کر کے نکلتا تو اگلے چند گھنٹوں یا چند دنوں میں دہلی کی کسی بھی سڑک پر میری زندگی کا آخری باب لہو رنگ تحریر میں لکھا جا سکتا تھا۔ اپنے سارے پس و پیش کے باوجود میں نے آخر میں ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ بہت سی باتیں صاف ہو گئی تھیں، مگر میں اس کی زبان سے ویڈیو فلم کے بارے میں کچھ نہیں اگلوا سکا تھا۔ پتہ نہیں انل بسواس نے ترب کے اس پتے کو کس وقت کے لیے بچا رکھا تھا۔ میں اس بارے میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس سے کچھ طے ہو جانے کے بعد آگے بڑھنے کے روشن امکانات نظر آ رہے تھے۔ اس وقت تک مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ انل بسواس مجھ سے راہ کے لیے کیا کام لینا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں وہ باتیں گھوم رہی تھیں، لیکن میں نے اپنا چہرہ یوں لٹکایا ہوا تھا جیسے میرے ذہن پر مایوسی اور نا امیدی نے حملہ کیا ہوا ہو۔ بولو تم خاموش کیوں ہو؟ انل بسواس نے کاٹدار آواز میں مجھے ٹوکا۔ میں نے چونک کر سر اوپر اٹھایا، مغموم انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر برائی ہوئی آواز میں کہا، کھلی چراگاہوں کی طرف ہر چوپایا لپکتا ہے۔ رینا بھٹکتی ہوئی مجھ سے ٹکرائی تو وہ ایک مالدار گرانے کی رنگین مزاج لڑکی کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ اس چراگاہ کے گرد مجھے راہ کی غیر محسوس باڑ کا سایہ بھی نظر آ جاتا تو میں ادھر کا رخ نہ کرتا۔ وہ واقعی حسین اور توبہ شکن لڑکی ہے۔ اس نے مجھے گھیر لیا۔ کل دوسری ملاقات میں اس نے بتایا کہ وہ اور ناگر راہ کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں۔ یہ سب فضولیات نہ دہراؤ، مجھے ان لمحوں کا سارا احوال معلوم ہے۔ اس نے مجھے بولنے سے روک دیا۔ رینا حسین ہی نہیں، بہت ذہین لڑکی ہے۔ وہ اپنے کسی شکار پر مہربان ہو کر کھلتی ہے تو اس کے ہوش و حواس پر چھا جاتی ہے۔ اپنے نازو انداز اور اداؤں کی مار سے اسے نڈال کر دیتی ہے۔ شکار کو ہوش آتا ہے تو وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ خود کو بے بس پاتا ہے۔ تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت تم بھی اسی پوزیشن میں ہو۔ پھر آپ کی پوچھ گچھ بے سود ہے۔ مجھے ہر حال میں راہ کے لیے کام کرنا ہے تو مجبوری ہے۔ میں جبر نہیں کرتا۔ نیم دلی سے کام کرنے والوں کو میں راہ کے لیے گالی سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنے لیے پرجوش اور دلیر افراد کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارا دل میرے کام پر مائل نہیں ہے تو ابھی چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یا نہ میں تم کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ میں دل لگا کر کام کروں گا۔ میں وقت کی مجبوری کی بات کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، دل تم نے رینا سے لگایا ہے، کام میرے لیے کرو گے؟ کام میں دل لگی میں برداشت نہیں کرتا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے تعجب کی۔ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ میں نے نیچی آواز میں سوال کیا۔ اس نے ایک بار پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا کر بولا، شرما جی ذرا اندر آ جاؤ، نیا پنچھی اپنے ڈب پر آ گیا ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم 2 اور 2 4 کے چکر میں رہنے والے خاصے بے خبر پاکستانی معلوم ہوتے ہو، مگر اخبار ضرور پڑھتے ہوگے۔ میں نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ سرسری نظروں سے دیکھتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اخبار پڑھنے کی عادت ڈالو، لوگوں سے ملتے جلتے رہو، سرکاری اور فوجی افسروں سے دوستیاں کرو۔ انل بسواس نے پہلی بار اپنی بڑی سی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر جھولتے ہوئے کہا، ان سے جو کچھ سنتے اور سمجھتے ہو اس کے نوٹس تیار کرو اور فیکس کر دو۔ مجھے انل بسواس کی زبان سے وہ تفصیل سن کر مایوسی ہوئی۔ وہ بہت معمولی نوعیت کا عام سا کام تھا جس میں خیال آرائی اور گمراہ کرنے کی کافی گنجائش موجود تھی۔ شاید وہ کوئی خاص ہدف دینے سے قبل میری صلاحیتوں کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ناگر کے کمرے کی طرف کھلنے والے بند دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک پستہ کامد مگر چاقو چوبند شخص قلم اور پیڈ لے کر اندر آ گیا۔ بیٹھو شرما جی، انل بسواس نے کہا، یہ مظہر خان ہے، پاکستانی ہے، رینا کا عاشق ہے۔ اس وقت میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بھارت کے شہر دہلی میں مجھے راہ کے دفتر میں
اپنے دو بدترین دشمنوں کے ساتھ یوں روبرو بیٹھنے کا موقع مل سکے گا۔ ان میں سے ایک راگ پاکستانی ونگ کا سربراہ تھا، دوسرا اس کا دستے راز تھا جو دہشت گردی کے امور میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ نریش شرما نے ناقدانہ نظروں سے میرا جائزہ لیا اور سرد انداز میں مجھ سے ہاتھ ملا کر میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب یہ ہمارا آدمی ہے، انل بسواس کی بات جاری تھی، یہ ہمارے لیے 25,000 روپے ماہانہ پر کام کرے گا۔ ادائیگی اور کام کا طریقہ تم طے کر لو۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھنا جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ بڑے ناک کے سلسلے میں بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا دل اچانک اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گوپال نے کسی گرین کوبرا نامی فائل کا ذکر کیا تھا۔ انل بسواس بڑے ناک کی بات کر رہا تھا۔ شاید ان دونوں میں کوئی گہرا اور قریبی رابطہ تھا، کیونکہ نسلی طور پر انگریزی اور اردو الفاظ کا تعلق سانپوں سے ہی تھا۔ یس سر، نریش شرما نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پاکستان میں ایک پاکستانی ہی زیادہ آزادی سے کام کر سکتا ہے۔ وہاں مذہبی اور قومی رواداری کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تعصب کی وجہ سے ہمارے آدمی بہت جلد مار کھا جاتے ہیں۔ یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی ہیں، انل بسواس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دوسری قوموں کی بات چھوڑو، پاکستان کی چھوٹی قومیتیں ہر وقت پنجابی اکثریت سے نالاں نظر آتی ہیں۔ مسلمان ہندو کو بعد میں برداشت کرے گا، وہ دوسرے عقیدے والے مسلمان کو نہیں بخشتا۔ بھارت میں فرقہ وارانہ فساد میں اتنے مسلمان نہیں مرتے جتنے پاکستان میں ہر سال مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں تم کو ناگوار گزریں، مگر حقیقت یہی ہے۔ ان حالات پر ہر درد مند پاکستانی خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے پاس اس سے اتفاق رائے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں۔ تمہیں یہ ملک تمہارے خدا نے دیا ہے اور وہی اسے چلا بھی رہا ہے، ورنہ ہر پاکستانی اسے لوٹنے کھسوٹنے میں مصروف ہے۔ پتہ نہیں تم میری پیشکش قبول کرتے ہوئے کیوں جھجک رہے تھے۔ تم اپنے ملک کو نہیں لوٹو گے، اس کے نام پر ہم سے 25,000 روپے مہینہ وصول کرو گے۔ بار بار اس کا ذکر نہ کریں۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے اتنی بڑی تنخواہ دی جائے گی۔ سنی سنائی باتیں تو اخباروں اور ان میں چھپنے والے مضامین اور کالموں کے ذریعے ہر ایک کے علم میں آ جاتی ہیں۔ آپ کے سفارتکار ان کے تراشے دہلی بھیج سکتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہمیشہ سینہ بہ سینہ چلتی ہیں، کاغذ پر کبھی نہیں آتی۔ نریش شرما نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو گے، ہم تمہیں رقم دیتے رہیں گے۔ کوئی خاص ٹارگٹ سامنے آیا تو تمہیں اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ ابھی انل صاحب نے کسی بڑے ناگ کا ذکر کیا تھا، کیا میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے تجسس کے تحت سوال کیا۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا، انل بسواس نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ مجھے ایسے کارکن پسند ہیں جو بڑھ کر ذمہ داریاں سنبھالیں، اپنی باری آنے کا انتظار نہ کریں۔ بڑے ناگ کے بارے میں اگر تم کوئی مدد کر سکے تو تمہیں تنخواہ کے علاوہ ایک بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ مجھے کچھ بتا دیا جائے تو میں اس بارے میں سر توڑ کوشش کروں گا، میں نے منافقانہ خلوص سے کہا۔ وہ بہت زہریلا ناگ ہے، اچانک نمودار ہو کر ڈستا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ نریش شرما اپنے افسر کا اشارہ پا کر مجھے بتانے لگا، ہم اپنے ذرائع سے اس تک پہنچنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ زیادہ تر کراچی میں رپوش رہتا ہے، اس کا کوئی نام ضرور ہوگا۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، ڈینی، وہ بدنام عالمی دہشت گرد ہے، بہت سرد مہری اور صفاقی سے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ اس سے ہم ہی نہیں، امریکی بھی نالاں ہیں۔ ڈینی، میں نے سوچتے ہوئے دہرایا، یہ نام کبھی میری نظروں سے نہیں گزرا۔ شاید تم اشتہارات نہیں دیکھتے، نریش شرما نے کہا۔ خبروں میں اس کا نام کہیں نہیں آتا۔ ہمیں شبے سے زیادہ یقین ہے کہ اسے بعض پاکستانی ایجنسیوں کی بھرپور حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ جرائم کرتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، کبھی اپنے قانون کی گرفت میں نہیں آتا۔ تم اشتہارات کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، اس کے خاموش ہونے پر میں نے یاد دلایا۔ ہاں، اسے اپنی ادھوری بات فوراً یاد آ گئی۔ خبروں میں اس کے نام کا مکمل بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، مگر امریکیوں نے اسے اشتہاری مجرم قرار دیا ہوا ہے۔ اس نے امریکہ کے سفارتکاروں کے خلاف سنگین اور قابل نفرت جرائم کیے ہیں، جن میں کئی خون ریزیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اس کی گرفتاری
گرفتاری میں مدد حاصل کرنے کے لیے کئی بار اخباروں انعامی اشتہار چھپوائے ہیں، مگر ان کے جواب میں کسی نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ میں نے سوچنے اور اپنے ذہن پر زور دینے کی اداکاری کی، جیسے کسی بھولی بسری کہانی کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا۔ نریش پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر میں چونکا جیسے وہ بات یاد آ گئی ہو۔ کچھ یاد آ رہا ہے، اس کے ساتھ کسی امریکی عورت کا نام بھی تھا۔ ان دونوں پر کئی ملین ڈالر کا انعام تھا۔ بالکل وہی اشتہار تھے، ان میں کیے ہوئے امریکی اعلان آج بھی برقرار ہیں۔ ہماری پیشکش اس کے علاوہ ہے۔ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر امریکی کیوں انعامی رقم دیں گے؟ میں نے نریش سے پوچھا۔ وہ ہمارے ہاتھ لگے یا امریکیوں کے ہاتھ، ایک ہی بات ہے، انل بسواس نے اپنی بھاری آواز میں وضاحت کی۔ ہم سب اس خبیث کے ہاتھوں عاجز آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا مشترکہ مقصد صرف ایک ہے کہ وہ کسی بھی گرفت میں آ جائے یا مارا جائے، تاکہ اس کی بے مہار دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہمارے سفارتکار اپنے فرائض کی انجام دہی میں زیادہ فعال ہوتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں۔ پھر یہ بات یقینی ہے کہ کوئی نہ کوئی مضبوط ایجنسی اسے پال رہی ہے۔ ان کے دلوں میں اترنے کے لیے میں نے ان کی پسندیدہ بات کہہ ڈالی۔ مجھے یہ بات جان کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس قدر طاقتور اور دراز دست ہوتے ہوئے ایک فرد سے اس قدر خوفزدہ تھے۔ تم بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہو۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی قریب میں ڈینی کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی کے خوف سے 3 امریکی سفارتکار پاکستان میں اپنی تعیناتی قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ نریش شرما نے کہا۔ وہ اس کی غلط فہمی تھی، شاید امریکیوں نے دوسروں سے یہ بات چھپائی ہو، مگر مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے پاکستان کے دفتر خارجہ سے باضابطہ طور پر یہ شکایت کی تھی کہ ان کے سفارتکار پاکستان کا رخ کرتے ہوئے گھبرانے لگے تھے، اور اگر وہ صورتحال قابو میں نہ کی گئی تو پاکستان میں امریکی سفارتی عملے کی تعداد میں کمی کرنا پڑے گی۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ ایسے حالات سے سفارتی مراسم کو سخت نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ مجھے ان پر اپنی معلومات کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نریش شرما کی مبالغہ آرائی پر خاموش رہا۔ تم بھارت میں کب تک رکے رہو گے؟ انل بسواس نے مجھ سے پوچھا۔ کم از کم 2 ہفتے کا پروگرام ہے، آگرہ، ممبئی اور کلکتہ بھی جانا ہے۔ میں نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ اپنا تفریحی پروگرام مختصر کر دو۔ اس نے گمبھیر سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ تم کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، تمہیں جلد از جلد پاکستان لوٹ کر اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ تم ایک لڑکی کے ساتھ آئے تھے، یہاں مفت میں تمہیں رینا جیسی لڑکی انعام میں ملی ہے۔ کچھ کارگزاری دکھانے کے بعد تم جب چاہو گے تم کو ویزا مل جائے گا۔ اگلی بار تنہا یہاں آنا۔ ہر شہر میں رینا جیسی حسین اور جوان لڑکیاں فخر کے ساتھ تمہاری میزبانی کریں گی۔ انل بسواس ادھیڑ عمر، سنجیدہ اور تعلیم یافتہ شخص تھا۔ وہ ایسے اہم عہدے پر مامور تھا کہ بھارتی صدر اور وزیر اعظم بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ جس ڈٹائی اور بے حیائی سے اپنی قوم کی لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی پیشکش کر رہا تھا، اس سے مجھے صدمہ ہوا۔ اس کی سفید کنپٹیوں کے نیچے مجھے اس کا بابکار چہرہ یکا یک کالا اور مکروہ نظر آنے لگا تھا، مگر وہ انل بسواس نہیں بول رہا تھا۔ راہ کا شوہرہ یہی تھا کہ وہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر جاسوسی اور تخریب کاری کے غیر روایتی طریقے استعمال کر رہے تھے۔ وہ ہر شعبے میں خوب روح لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میں ان کی بے شرمی کے اس تجربے سے ذاتی طور پر گزر چکا تھا۔ اگلی بار میں یقیناً اکیلا آؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ساتھی کو تاج محل دکھا کر واپس لے جانے پر آمادہ کر سکوں۔ ممبئی اور کولکتہ کو بھول جاؤ، آگرہ گھوم کر لوٹ جاؤ۔ انل بسواس نے تاکید کی۔ ہمیں وہاں تم جیسے کسی آدمی کی سخت ضرورت ہے۔ چند روز پہلے ڈینی نے ہمارے جوگیندر پال نامی ایک سفارتکار کو اس کے گھر میں ریموٹ کنٹرولڈ بم کے ذریعے دھماکے میں اڑا دیا۔ میجر بخشی نامی دوسرے اہم سفارتی افسر پر ایسا سفاکانہ تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ ہمارے بہترین ڈاکٹر اسے صحت یاب کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں متعین ہمارا سفارتی عملہ سخت خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ میں واپس جا کر غزالہ سے بات کروں گا۔ میں نے اس کی تشویش پر دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے پرخلوص انداز میں یقین دلایا۔
آگرہ یہاں سے صرف 200 کلومیٹر دور ہے۔ نریش شرما نے میری رہنمائی کی، تم صبح جا کر شام کو واپس آ سکتے ہو۔ آگرے میں تاج محل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سنا ہے کہ پورے چاند کی رات میں تاج محل کا حسن قابل دید ہوتا ہے۔ ہم شام کو جا کر سویرے وہاں سے لوٹ آئیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ غزالہ چاند کی 14ویں رات تک انتظار کرنے کی ضد نہ کرے۔ میں نے 14ویں رات کا ذکر وقت لینے کے لیے چھیڑا تھا تاکہ وہ مجھے فوری واپسی پر مجبور نہ کر سکیں۔ شرما جی، تم مظہر کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ انل بسواس نے گویا ملاقات کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اپنے ریکارڈ سے اسے امریکی اشتہار دکھا دو، دوسرے اخباری تراشے بھی اس کی یادداشت تازہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے تو ہمیں اس کی صلاحیتوں کو پوری طرح پرکھ لینا چاہیے۔ نریش شرما کے ساتھ میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ انل بسواس نے بیٹھے بیٹھے میری طرف دائنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کا کشادہ اور بڑا بڑا ہاتھ بہت تپاک سے اپنے گرفت میں لیا۔ اس کے بدن کا وہ پہلا لمس میرے لیے سنسنی خیز تھا۔ میرے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں زہریلی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ ذرا سے اشارے پر میں کسی انگوٹھی کا زہر اس کے بدن میں اتار سکتا تھا۔ وہی زہر نریش شرما کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہوتا، مگر پھر میں بند گلی میں گر جاتا۔ میرے نکاس کی کوئی راہ نہ رہتی۔ باہر بیٹھا ہوا ناگر اتنا احمق نہیں تھا کہ اپنے دو بڑوں کی اچانک موت کے بعد مجھے راہ کے اس دفتر سے نکل جانے دیتا۔ وہ سرور اور خواب و خیال کی ایک وجدانی لہر تھی جو چند لمحوں کے لیے میرے ذہن پر طاری ہوئی، پھر میں حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ انل بسواس نے مجھے عزت ضرور دی تھی، مگر اس نے میرے تپاک کے جواب میں کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انل بسواس سے ہاتھ ملانے کے بعد میں نریش شرما کی تقلید میں اس نیم روشن دفتر سے نکل آیا۔ نریش نے ناگر کے پاس رکنے کی زحمت نہیں کی، سیدھا راہداری میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لمحہ بھر کے لیے میری اور ناگر کی نظریں چار ہوئیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں غصہ بلکہ اشتعال جھلکتا ہوا نظر آیا۔ اس بار میں نے مزید تیش دلانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میری وجہ سے اسے اپنے باس سے ڈانٹ سننا پڑی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے الجھنے کی کوئی نئی کوشش نہیں کرے گا۔ میری اور انل بسواس کی وہ ملاقات کافی دیر جاری رہی۔ اس وقت 2:30 بج رہے تھے اور عمارت میں سکوت سناٹے کا راج محسوس ہو رہا تھا۔ انسانوں کی موجودگی کی بے آواز رونق اس وقت مفقود تھی۔ رینا کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق 2 بجے اس دفتر میں چھٹی ہو چکی تھی۔ راہ کے عملے کے بیشتر افراد اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ شاید گنے چنے لوگ اس عمارت میں باقی رہ گئے تھے۔ ان میں میرے دونوں بڑے شکار بھی شامل تھے۔ وہ میری دسترس میں تھے، مگر میں ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نریش شرما کے کمرے کا راستہ بھی اس کے پی اے کے کمرے سے گزرتا تھا۔ اس کا پی اے ایک ادھیڑ عمر اور منشی نما شخص تھا جو اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نریش کے ملاقاتیوں کے لیے کوئی علیحدہ انتظار گاہ نہیں تھی۔ اس کے پی اے کے کمرے میں ہی کرینے سے 6 آرام دہ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اپنے منصب اور میری معلومات کے مطابق انل بسواس راگ اس دفتر کا سربراہ تھا۔ ناگر اس کا ذاتی نائب، مگر انتظامی طور پر دوسری حیثیت نریش شرما کو حاصل تھی۔ میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ اس دفتر میں افسران کی خدمت کے لیے اردلیوں اور چپراسیوں کی ریل پیل نہیں تھی۔ اسٹاف کی تعداد کو شاید اہلکاروں کی استعداد بڑھا کر محدود رکھا گیا تھا۔ ہر افسر کو اپنا کام خود کرنا ہوتا تھا۔ کم تنخواہوں والے مجبور اور بے کس ملازمین کی کمی راہ کے رازوں کی حفاظت کی ایک کلید بھی سمجھی جا سکتی تھی۔ رام بابو، تم چاہو تو گھر جا سکتے ہو، نریش نے اپنے پی اے کے قریب رک کر کہا۔ پھر سرکار، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کب میری ضرورت پڑ جائے۔ رام بابو نے فرما بردار ماتحت کی طرح جواب دیا، تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، سارے ضروری کاغذات اندر میرے پاس موجود ہیں۔ نریش نے رام بابو کی حوصلہ افزائی کی۔ بہت اچھا سرکار، میں اپنی میز سمیٹے لیتا ہوں۔ رام بابو کے جواب سن کر نریش اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کا دفتر بھی سادہ تھا۔ میز، کرسیوں اور صوفہ سیٹ کے علاوہ جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی وہ ایک آہنی تجوری تھی جو کمرے کے ایک گوشے میں 2 آہنی الماریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید وہی تجوری گرین کوبرا فائل کا
مدفن اور مخزن تھی، کیونکہ انل بسواس کے دفتر کی سپاٹ دیواروں کے ساتھ مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی تھی جہاں اہم کاغذات اور فائلیں وغیرہ رکھی جا سکیں۔ تم کیا پیتے ہو؟ میز کے پیچھے اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر نریش شرما نے دوستانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں چائے اور ٹھنڈے پانی کے سوا کچھ نہیں پیتا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس وقت اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایک مکفل دراز کھول کر شراب کا ایک شفاف پوائنٹ نکالا۔ سفید بوتل میں سفید شراب تھی جو جن ہو سکتی تھی یا پھر واڈکا۔ شراب کے بغیر شباب سے لطف اندوز ہونا ایسا ہی ہے جیسے چمچے سے قورمہ کھایا جائے، وہ اپنا گلاس بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بڑی نادر مثال دی ہے تم نے، میں خواہ مخواہ ہنس دیا۔ انل بسواس کی باروب شخصیت کے ساتھ میں نے آپ جناب کا تکلف برقرار رکھا تھا جو اس کے رتبے کے پیش نظر ضروری تھا، مگر نریش شرما سے میں نے ابتدا سے ہی قدرے بے تکلفی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں خود کو زیادہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ قورمے کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے جو ہر حال میں برقرار رہتا ہے، مگر اس کو خمیری روٹی یا شیر مال کے ساتھ کھایا جائے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس نے جن میں لائم واٹر ملاتے ہوئے کہا، یہی حال شباب کا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم رینا کو پوری طرح دریافت نہیں کر سکے۔ انل اور نریش جس روانی سے رینا کے تذکرے کر رہے تھے، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو راہ نے صرف سرکاری کاموں کے لیے ملازم نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایسی لڑکیاں فاضل اوقات میں راہ کے افسروں کی شامیں رنگین بنانے اور ان کی خلبتوں کو آباد کرنے کے کام بھی آتی تھی۔ ملک و قوم کی خدمت کے وہ دعوے دار دل کھول کر اپنی قوم کی آبرو سے کھیل رہے تھے اور ان پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ نریش شرما کی میز کی درازیں اور میز کے ساتھ لگے ہوئے بڑے سے سائڈر ریک کے خانے اس کی ضروریات کی ہر چیز سے لیس تھے۔ اس نے اپنی کرسی سے ہلے بغیر گلاس تیار کر کے جن کا ایک گھونٹ اپنے میدے میں اتار لیا تھا، اور یہ اچھی بات تھی کہ وہ عادی شرابی تھا۔ میں کچھ دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تو وہ اتنے خمار میں آ سکتا تھا کہ میرے ساتھ روانی سے باتیں کرتا رہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے سرکاری دفتر میں بیٹھا پی رہا تھا۔ رینا تمہارے دفتر میں بہت زیادہ مقبول معلوم ہوتی ہے، میں نے ایک لمحے کے لیے سوچنے کے بعد کہہ ڈالا۔ پتہ نہیں یہاں کتنی رینائیں آتی جاتی رہتی ہیں، تم سے اس کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ تم صرف اسی کو جانتے ہو۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اگلی بار یہاں آؤ گے تو تم کو دوسری لڑکیوں سے بھی ملوا دیا جائے گا۔ تم بیٹھو، میں ذرا کام کی فائلیں لاتا ہوں۔ اس نے اپنا گلاس وہیں چھوڑا اور پتلون کی داہنی جیب کو ٹٹولتا ہوا آہنی تجوری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تجوری ایسے رخ پر رکھی ہوئی تھی کہ میں اس کے دروازے نیم وا ہونے کے باوجود اندر کا جائزہ نہ لے سکا۔ نریش تجوری کے سامنے جھکا ہوا اپنے مطلوبہ کاغذات تلاش کر رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن نریش وہیں مصروف رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اپنی ضرورت کے کاغذات نہ مل رہے ہوں۔ اس دوران میں اس نے کئی فائلیں وغیرہ نکال کر قالین پر ڈال دی تھی۔ میں خاموش بیٹھا وہ تماشا دیکھتا رہا۔ اس وقت صبر ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ غیر ضروری طور پر بولنے سے گریز کر کے میں نریش شرما سے بہت کچھ جان سکتا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ گرین کوبرا فائل اسی کی تحویل سے مل سکتی تھی۔ آخر نریش نے تجوری بند کر کے مکفل کر دی۔ اس نے فائلوں کا ایک بندھا ہوا بنڈل نکال کر ہر کاغذ تجوری میں واپس محفوظ کر دیا تھا۔ بنڈل لے کر وہ اپنی میز پر لوٹ آیا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، ڈینی کے تراشوں کی فائل میں نے امریکی ریکارڈ کے ساتھ رکھی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، شاید ان پاکستانی فائلوں میں مل گئی ہو۔ اس نے بنڈل کا بند کھول کر اپنے گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور فائلیں دیکھنے لگا۔ وہ پاکستان سے متعلق راہ کی فائلیں لیے بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں بے اختیار بچپن میں سنی ہوئی وہ پہیلی گونج اٹھی۔ ماں اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی، چار گڑے راس کے برے چور تکے لے نہ سکے۔ اس پہیلی کا جواب گائے بھینس کے تھن ہوتا تھا جو میں ہمیشہ بھول جاتا تھا اور ماں میرا مذاق اڑایا کرتی تھی، خوش ہوتی تھی کیونکہ اس بہانے میں اس کی باتوں میں بہلا رہا کرتا تھا۔ اس وقت کی صورتحال پر وہ پہیلی پوری طرح صادق آ رہی تھی۔ فائلیں میرے سامنے تھی، شاید ان میں گرین کوبرا فائل بھی تھی۔ میں اس پلندے کو ندیدی نگاہوں سے تاک رہا تھا لیکن انہیں نریش شرما سے چھین
لینے پر قادر نہیں تھا۔ انیل بسواس سے میری وہ ملاقات ضرورت سے زیادہ بار ثابت ہوئی تھی۔ ملاقات سے پہلے رینا اپنی مکاریوں سے تائب ہو کر میری خیر خواہ بن چکی تھی۔ میں نے انیل بسواس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیا تھا۔ وہ پاکستان کے خلاف راہ کی سرگرمیوں کا ناخدا تھا۔ اس تک پہنچنا میرا اور پاکستانی ایجنسیوں کا خواب تھا۔ اسے اور نریش کو دیکھ لینے کے بعد میں موقع پا کر کسی بھی وقت اپنی کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ اجازت ہو تو میں سگریٹ سلگا لوں۔ میں نے نریش کی محویت میں دخل اندازی کی۔ شاید تم بھول گئے کہ میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ پیو پیو، اس نے پلندے سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا۔ شراب نہیں تو سگریٹ ہی پیو۔ اس وقت میں تمہارے لیے تراشوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ اپنے رام بابو سے مدد لے لو۔ میں نے سگریٹ اور ماچس نکال کر اسے مشورہ دیا۔ یہ تجوری شجرے ممنوع ہے، اسے میرے اور بڑے صاحب کے سوا کوئی نہیں کھولتا۔ بیچارہ رام بابو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ فائلیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ میری عقابی نگاہیں اسی کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ میں فائلوں پر لکھی ہوئی خفیہ تحریریں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت تک صرف ایک فائل کا جلی عنوان میری نظروں میں آ سکا تھا۔ اس پر سرخ مارکر سے PAEC1 لکھا ہوا تھا۔ وہ راہ کے دفتر میں محفوظ کی ہوئی ٹاپ سیکرٹ فائلیں تھیں۔ میرے ذہن میں انگریزی کے وہ حروف تہجی گھومتے رہے۔ اسی کے ساتھ میں پاکستان کے ان اہم قومی اداروں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کی کارکردگی اور پیش رفت میں بھارت غیر معمولی دلچسپی لے سکتا تھا۔ وہ ایٹمی دھماکوں سے پہلے کا کشیدہ دور تھا، جب عالمی قوتیں دونوں فریقوں کو ایٹمی کلب میں شمولیت سے روکنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔